صلوات بھیجتے آ رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد مقام محمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم الصلاۃ والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ. قال اللہ فی کتاب المبین وهو صدق القائلین وهو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. صلوات بھیجتے آل محمد. آماد ہے سارے محترم بات کو شروع کریں. 10 بجے کا ٹائم تھا, مجھے 11:15 بجے بٹھایا ہے. تھوڑا سا اگر ذہن کو میں ساتھ ملاتے آئیں گے, تھوڑا سا بولتے آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جملہ کہہ کہ میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اگر توجہ کریں ذہن میں کہ دیکھیں ہم علی والوں کا عجیب مزاج ہے کہ جب تک ہم علی کا نام نہ لیں ہمیں اپنے وجود میں شک ہونے لگتا ہے. جب تک علی کا نام نہ لیں ہمیں اپنے وجود میں شک ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہمیں رسول نے ایمرجنسی میں نہیں دیا, خدا کے حکم سے دیا. محمد کی ذات اور یہ اصول ہے, یقین کا اذان محترم, یہ اصول ہے کہ ہم جنہیں بھی مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. اگر ہم کسی کو نہیں مانتے تو بھی رسول کی وجہ سے نہیں مانتے. اگر علی کو ولی مانتے ہیں تو بھی رسول کی وجہ سے, علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو بھی رسول کی وجہ سے. کیونکہ رسول نے علی ہمیں چھپا کے نہیں دیا, غدیر میں بلند کر کے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ دیکھیے میں کوشش یہ کروں گا کہ اللہ کے نمائندے کی صفات بیان کروں آپ کے سامنے. تو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے اور پھر اس کی جسمانی طاقت کو بھی کمال دیتا ہے اور علم کو بھی کمال پہ پہنچا دیتا ہے. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ساتھ ہے میرے بات کو شروع کر جانے محترم. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اللہ کے ایک نبی حضرت شمائل, جس کی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی, اے اللہ کے نبی, ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے, اللہ سے کہو کہ ہم پر کسی کو حاکم بنائے. جب نبی ہے تو پھر حاکم کی کیا ضرورت ہے؟ نبی موجود ہے تو پھر حاکم کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ قوم تھی نا نبی کی, وہ کہتی نا ہم نے فلاں کو حاکم بنا لیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنایا ہے, کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر کسی کو حاکم بنائے. یعنی وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ حاکم اللہ بناتا ہے, مسلمان نہیں بناتا. میرا جملہ بہت بڑا تھا, ضائع نہ کرے میرے جملوں کو, میں بڑا اسپیڈ کے ساتھ چلوں گا, لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس جانے محترم. اتنا جانتے تھے کہ بنانا اللہ کا کام ہے. اچھا, نبی کو جب کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہو کہ ہم پر کسی کو حاکم بنائے, تو اللہ کے نبی کہتا نا میں فلاں کو بنا رہا ہوں, میں فلاں کو بنا رہا ہوں, میں فلاں کو بناتا ہوں. جناب شمائل نے کہا میں اللہ کو کہتا ہوں, میں اللہ کو کہتا ہوں. یعنی بنانے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے, بنانے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے. یعنی بناتا خدا ہے, دکھاتا نبی ہے. بناتا خدا ہے, دکھاتا نبی ہے. تبھی تو کیا جناب شمائل سے کہا, جب جناب شمائل گئے اور اللہ سے کہا پروردگار ہی کہتے ہمارے اوپر کسی کو حاکم بناؤ, تو جناب پروردگار نے جناب شمائل سے کہا کہ اپنی قوم سے جا کر کہو کہ ہم نے حضرت طالوت کو ان پر حاکم بنایا ہے, ہم نے حضرت طالوت کو ان پر حاکم بنایا ہے. اب قوم نے کہا کہ طالوت سے تو ہم بہتر ہیں,
یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں، اس کے پاس تو طاقت نہیں، اس کے پاس قوت نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، اس سے بہتر تو ہم ہیں. تو اللہ نے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے کہا کہ اللہ جسے بناتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور اس کے علم کو بھی کمال پہ پہنچاتا ہے، اور جسم اور طاقت کو بھی کمال پہ پہنچاتا ہے. اب قرآن نے اللہ کے نمائندے کے 4 اصول دیے ہیں. پہلا اصول اللہ بناتا ہے، دوسرا معصوم ہوتا ہے. ایسے میں آگے نہیں چلوں گا، پوری توجہ دیکھیے. اللہ نے قرآن نے 4 اصول دیے. پہلا اصول کیا تھا کہ اللہ بناتا ہے. حضرت شمائل نے کہا حاکم بناؤ، اللہ سے کہا، اللہ نے حاکم بنایا حضرت طالوت کو، حکم پروردگار سے بنا. اور حضرت طالوت ہے معصوم، جو بنتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. اور تیسرا اصول ہے کہ علم بھی کمال کا ہو اور جسمانی طاقت بھی کمال کی ہو. یہ 4 اصول دیے قرآن نے. آؤ ان 4 اصولوں پر علی کی ذات کو پرکھتے ہیں. آؤ ان 4 اصولوں پر علی کی ذات کو پرکھتے ہیں کہ کیا علی کی ذات ان 4 اصولوں پہ اترتی ہے نہیں اترتی. پوری توجہ میرے دوستو. پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ بناتا ہے. آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف، اگر ساتھ ہے میرے میں آگے بڑھوں. آؤ چلتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. پوری توجہ. جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ آئے رسول کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، آپ کی اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ اولو الامر کون ہے؟ یہ اولو الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم پروردگار دے؟ یہ اولو الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم پروردگار دے رہا ہے؟ رسول نے کہا اولو الامر سے مراد میرے 12 جانشین ہیں، جن میں پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. پھر آئے قرآن بڑی مشہور آیت میں جلدی جلدی کچھ یقین کریں کہ اگر علی کے اللہ کی طرف سے نمائندے ہونے پر دلیلیں تھے تو پوری رات گزر جائے. لیکن میں بڑا جلدی جلدی چل رہا ہوں، وہ آیت بتا رہا ہوں جو آپ ہر کوئی انسان جانتا ہے. دوسری آیت میں پھر کہا پروردگار انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وآتیۃ الزکاۃ ہم راکم. کہ اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. رمضان میں بڑا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی 7 دنوں میں ختم کر رہا ہے، کوئی 10 دنوں میں ختم کر رہا ہے. ابھی تو کسی نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 7 گھنٹوں میں قرآن ختم کر دیا ہے. قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. قرآن ایک آیت سمجھ کے پڑھو، ایک آیت سمجھ کے پڑھو. انما اللہ ولی، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی، وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تراویح پڑھانے والوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی کس نے تھی؟ رکوع میں زکوٰۃ دی کس نے دی؟ پوچھو، رکھ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس نے زکوٰۃ دی تھی. ہر کسی مفسر نے لکھا کہ یہ علی تھا، یہ علی تھا جس نے زکوٰۃ. پوری توجہ آپ کے عقیدے کا جملہ دینے جا رہا ہوں. یہ علی تھا جس نے، اور جب علی نے زکوٰۃ دی تو لوگوں نے آ کر رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، عجیب عمل کیا علی نے، عجیب عمل کیا ہے علی نے. آج علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی ہے. آج حالت رکوع میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، علی نے اس کو انگوٹھی دے دی. شکایت کرنے آئے تھے علی کی. رسول نے کہا تمہیں یہ تو نظر آ گیا، اس انگوٹھی کے بدلے جو آیت نازل ہوئی وہ نظر نہیں آئی تمہیں وہ آیت نے پوری توجہ، وہ آیت نظر نہیں آئی تمہیں. پوری توجہ. صحابہ اور علی میں فرق کیا ہے؟ جب یہ آیت آئی تو اوروں نے بھی کہا کہ کوئی آ جائے ہم سے زکوٰۃ لے جائے، ہم سے زکوٰۃ لے جائے، ہم سے زکوٰۃ لے جائے. جن کے عمل دیکھ کر لوح محفوظ سے آیتیں نازل ہوتی ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جو نزول آیت کے بعد عمل کرے انہیں صحابہ رسول کہتے ہیں. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد والے. گھبراہٹ نہیں کہ میرے دوست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھبرانے پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی، پوری توجہ. یہ دوسری دلیل، پوری توجہ ہے ذرا بات. یہ تیسری دلیل، جب رسول اپنی زندگی کا
पहला आखिरी हज करके वापस आए और गदीर के मैदान पर रुके। गदीर नहीं पढ़ा लेकिन मैं इशारा देगा कि पढ़ा। जब गदीर के मैदान पर रुके, अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, अभी पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाजिल हो चुका है, जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाजिल हो चुका है। अगर ये न पहुंचाया फमा बल्लग़त रिसालत, तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अगर ये न पहुंचाया तो तूने रिसालत का कोई काम ही न किया, तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। ये था क्या? ये कौन सा काम था? ये कौन सा काम था? ये कौन सा ऐसा मसला जिस अल्लाह ने कहा कि ये न पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया? यानी तुमने नमाज भी नहीं पहुंचाई, कलमा भी नहीं पढ़ाया, रोजा भी न पहुंचाया, हज भी न पहुंचाया, कुछ भी नहीं किया, यानी रिसालत बेकार। अगर ये न पहुंचाया, ये है क्या? और रसूल अल्लाह की आयत देखिए, कुरान के आयत के तेवर देखिए, क्या कहा रसूल ने, क्या कहा परवरदिगार ने। रसूल घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इनसे, इनके शर से मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। गदीर में शर आया कहां से? नहीं मेरे भाई, थोड़ा जागे, गदीर में शर आया कहां से? गदीर में, भाई गदीर में जितने भी थे सब नमाजी थे, हाजी थे, सहाबी थे, न जंग है वहां पर, न कोई खतरा है। भाई खतरा था तो बिस्तर रसूल पर खतरा था, अल्लाह कहता ना हम बचाएंगे। खतरा था औद में था ना, जब मुसलमान छोड़ के भाग गए, अल्लाह कहता ना हम बचाएंगे। खतरा था तो खैबर में था, 40 दिन तक रसूल वहां खड़ा रहा, कहता ना अल्लाह हम बचाएंगे। जहां खतरे थे वहां पे रसूल ने कुछ नहीं कहा, जहां पे खतरा था वहां पे रसूल ने कुछ नहीं कहा, और जहां खतरा है ही नहीं वहां अल्लाह कह रहा है रसूल हम बचाएंगे। घबराओ नहीं, हम बचाएंगे। घबराओ, ये शर आया कहां से? ये शर आया कहां से? शर आया कहां से? पता चला विलायत अली को जब भी शर हो, जब भी खतरा होगा, या हाजियों से होगा या नमाजियों से होगा, हाजियों से होगा या नमाजियों से होगा। लेकिन हर हाजी नमाजी बुरा नहीं होता। ऐसा ना कि आप हाजी नमाजियों के पीछे पड़ जाए। मैं तो उन हाजी नमाजियों की बात कर रहा हूँ जो 1400 सदियां गुजरने के बाद आज ये फैसला न कर सके कि अबू तालिब का बेटा हक पर था या अबू सुफियान का बेटा हक पर था। हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत तारीख है दिया पर जुमले में खुदा की कसम अगर आपने खामोशी सुन लिया जैसे मैंने पढ़ा जुमला, उस तरीके से आपने नहीं सुना, मुझे अफसोस हुआ पूरा। सलावत में जा रहे हैं आपके साथ। खबरात नहीं है मेरे दोस्त, परेशान आप ना हो, मेंबर पे मैं हूँ। अगर एफआईआर होगी तो मुझ पे होगी, आप पे नहीं होगी। और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो मेरे दोस्तों। इस शर आया कहां से? अल्लाह ने कहा आए रसूल घबराओ नहीं, यानी रसूल पैगाम पहुंचाने में घबरा रहे थे, तभी तो अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जब अल्लाह ने तसल्ली दी तब रसूल ने तमाम हाजियों को इकट्ठा किया, तमाम हाजियों को इकट्ठा किया। जो आगे चल गए उन्हें पीछे बुलाया, जो पीछे थे उनका इंतजार किया, और फिर पिलानों का मेंबर बनवाया, पिलानों का मेंबर बनवाया। ये समझ की बात, एक समझ यहाँ पे पूरी तवज्जो। भाई रसूल बड़ा है या हजरत सुलेमान बड़े हैं? किसी भी मौलवी से पूछे जाकर, ये तो रमजान की बहार है ना, हर मौलवी आपको मस्जिद में मिलेगा, वरना इशा के बाद कोई मौलवी नहीं मिलेगा। आप चले जाए हर मस्जिद में मौलवी मिलेंगे आपको माशाल्लाह। थोड़ा आगे आ जाए, ये जगह खाली पड़ी मेरे भाई, थोड़ा आगे। सलात भेजे आले मोहम्मद के साथ तवज्जो है ना। आप चले जाए ना, रमजान की बहारें हैं, हर मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, हर मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है। जगह सिफीन का मैदान था, रात का वक्त था, एक कारी बड़े लहन में कुरान पढ़ रहा था, बड़े बेहतरीन अंदाज में तिलावत कुरान हो रही थी। हजरत कंबर आए, कहा मौला देख रहे हैं क्या हसीन लहन है, कितना हसीन कुरान पढ़ा है। अली ने कहा ये कुरान पढ़ रहा है, कुरान इस पे लानत कर रहा है। बात करें आगे, चुप रह बैठे, पूरी तवज्जो। कुरान पढ़ रहा है, कुरान इस पे लानत कर रहा है। कंबर परेशान हो कि मौला इतना हसीन कुरान पढ़ा फिर भी कुरान इस पे लानत कर रहा है। कहा इसलिए कि इसने वारिस कुरान को छोड़कर कुरान पढ़ा है,
کو چھوڑ کر قرآن پڑھا ہے. پتا چلا آج تک علی نے بتا دیا کہ اب قیامت تک جو وارث قرآن کو چھوڑ کر قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت کرتا رہتا ہے. سلوات بھیجیں آل محمد کی ذات میں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ حضرت سلمان کسی بھی مولوی سے جا کر پوچھو حضرت سلمان پڑھے یا ہمارا نبی پڑھا, سب یہ کہیں گے کہاں ہمارا نبی, کہاں سے حضرت سلیمان. ہر نبی ہر کسی سے پوچھو ہمارا نبی. جب ہمارا نبی بڑا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمارا نبی نہ ہوتا تو سلیمان پیدا ہی نہ ہوتا. ہمارے صدقے میں ہمارے رسول کے صدقے میں سلیمان پیدا ہوا ہے. تو سلیمان نے اپنی دربار میں کیا کہا, کون ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا؟ کون ہے کوئی جو تخت بلقیس کو لے کے آیا؟ حضرت سلمان جس کی حکومت ہواؤں پر, جس کی حکومت جنات پر, اتنی بڑی حکومت دیا پروردگار نے, کیا کہا ہے کوئی جو تخت بلقیس کو لے کے آیا؟ ہے کوئی جو تخت بلقیس کو لے کے آیا, پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا؟ جنات نے ہم لیتے آئے اتنا ٹائم لگے گا, نہیں. کسی نے کہا اتنا ٹائم لگا, نہیں. حضرت آصف برخیہ جو وسیع ہے رسول, جو وسیع حضرت سلیمان کی, انہوں نے کہا میں لے آتا پلک جھپکنے سے پہلے. وہ وسیع تھا نبی کا, وہ نبی کا وسیع تھا, وہ لے آیا تخت بلقیس کو, وہ لے آیا تخت بلقیس کو. بھائی نبی ہے, ہواؤں پر حکومت ہے, جنات پر حکومت ہے, کیا نبی میں طاقت نہیں تھی؟ کیا نبی میں طاقت نہیں تھی؟ حضرت سلیمان میں طاقت نہیں تھی؟ ہر کوئی کہے گا طاقت تھی. جب طاقت تھی تو پھر کسی اور سے کیوں کہا؟ طاقت تھی تو پھر خود کیوں نہیں منگوایا؟ کیوں وسیع کا انتظار کیا؟ کیوں دربار میں کہا؟ ہے کوئی جو لے آئے, خود ہی منگوا لیتا. اگر خود منگوا لیتا تو اپنے وسیع کی طاقت کا دنیا کو کیسے بتاتا؟ اگر خود منگوا لیتا تو اپنے وسیع کی طاقت دنیا کو کیسے دکھاتا؟ رسول جناب سلیمان نے کیا کہا, ہے کوئی جو تخت بلقیس لے آئے؟ ہے کوئی؟ خندق میں رسول نے کیا کہا, ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کیوں پوچھا رسول نے؟ جب رسول کو پتا تھا ایک ہی جائے گا, پھر پوچھا کیوں؟ تو سلمان نے کیوں پوچھا؟ تاکہ اپنے وسیع کی طاقت دکھاتا. ارے اس جنگ خندق میں عمر بن عبد کو رسول بھی مار سکتا تھا, لیکن علی کو بھیج کے بتایا کہ وسیع رسول کی طاقت کیا ہوتی ہے. طاقت دکھانی تھی اپنے وسیع. توجہ ہے یا نہیں محترم؟ جب اللہ جب سلیمان کی طاقت رکھتا ہے, اتنا اختیار رکھتا ہے, تو خود منگوا لیتا ہے. جب جناب سلیمان نے جب آصف برخیہ لے آئے, طاقت ہے نا آصف برخیہ لے آئے, نبی میں بھی طاقت ہے, وسیع میں بھی طاقت ہے. نبی میں بھی طاقت ہے, وسیع میں بھی طاقت ہے. جب دونوں میں طاقت ہے تو منگوا لیا نا. تو یہاں پر غدیر میں رسول نے اعلانوں کا ممبر کیوں بنوایا؟ پھر سوچے کہ رسول نے پلانوں کا ممبر کیوں بنوایا؟ جب سلیمان میں طاقت ہے, وسیع سلیمان میں طاقت ہے, تو کیا نبی میں طاقت نہیں؟ محمد مصطفیٰ میں طاقت نہیں؟ تو پھر یا رسول اللہ جب آپ میں طاقت ہے تو پھر آپ منگوایا کیوں نہیں؟ مکے سے منگوا لیتے, منگوایا کیوں نہیں؟ رسول کی آواز آئے گی, پوری توجہ, رسول کی آواز آئے گی. مکے کے اور مدینے کے ممبر پر ہر غیرہ بیٹھے گا. غدیر میں ولایت کا ممبر ہے, یا محمد بیٹھے گا یا علی بیٹھے گا. عظمت محمد والے محمد بلند تر سلام. ماشاءاللہ. گھبرا گئے میرے دوست؟ گھبرائے نہیں میرے دوست, پوری توجہ. یاد رکھے کبھی بھی علی کا ذکر ڈر کے نہ سنے, علی نے ہمیں کسی میدان میں بھی شرمندہ نہیں کروایا. پھر چاہے کوئی بھی میدان, جب علی نے شرمندہ نہیں کروایا تو علی کا ذکر ڈر کے نہ سنے. پوری توجہ سارے من, پوری توجہ میری آواز آ رہی. پلانوں کا ممبر بنوایا, سب کو بلایا. پلا رسول کچھ کرتا ہی نہیں,
جو بھی کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہی نہیں، الا وحی، جو بھی کہتا ہے وہی خدا سے کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے وہی خدا سے کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے وہی خدا، یعنی آخری حج پہ گیا تو وہی خدا سے، آخری حج پہ گیا تو وہی خدا سے، آیا غدیر پہ رکا تو وہی خدا سے، پلانوں کا ممبر بنوایا تو وہی خدا سے، اور اس ممبر پہ علی کو بلایا تو وہی خدا سے، اور اس پر علی کا بازو پکڑ کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تو وہی خدا سے کہا۔ کچھ بھی نہیں، جو کرتا ہے وہ وہی خدا سے کرتا ہے۔ بلایا، پلانوں کا ممبر بنوایا، اس لیے کہ اس زمانے میں اس وقت جو عرب کی سواری تھی وہ تھی اونٹ پر سواری کرنا، اور اس پر پلان رکھ کے پھر چلتے تھے۔ تو پلانوں کا ممبر اس لیے بنوایا کہ جب بھی کوئی منافق یہ پلان دیکھے گا اسے علی کی ولایت کا اعلان یاد آئے گا، علی کی ولایت کا اعلان یاد آئے گا۔ پوری توجہ میرے دوستو، اسے علی کی ولایت کا اعلان نظر آئے گا۔ اچھا، اب اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے غدیر کے میدان پر، اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے میرا رسول، اتنی بڑی۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، ہمارے ملک پاکستان میں یا کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، جب بھی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا تو پھر منسٹر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، دنیا کی پریس آ کر جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے کونے کونے میں پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں رسول اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میڈیا تو تھا نہیں، میڈیا تھا نہیں، پھر علی کی ولایت گھر گھر کیسے پہنچے گی؟ گھر گھر کیسے پہنچے گی؟ پوری توجہ، گھر گھر کیسے پہنچے گی؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے 3 دن تک سب کو غدیر میں روکا رکھا، 3 دن تک اللہ نے غدیر میں سب کو روکے رکھا۔ کیوں؟ اس زمانے میں دنوں کے حساب سے سفر ہوتا تھا۔ جب مدینے سے نکلے تو حساب لگاتے تھے کہ مدینے سے لے کر مکے تک 10 دن کا سفر ہے، پھر مکے میں حج کے لیے اتنا قیام ہے، پھر مدینے سے مکے سے واپس مدینے آنے میں اتنے دن لگیں گے۔ وہ پورا ایک حساب بنا کے بیٹھے تھے، پورا حساب بنا کے بیٹھے تھے۔ اچھا، ہمارا بھی کوئی اگر عزیز کوئی چلا جائے نا حج پر، زیارتوں پر، اگر وہ مقررہ وقت سے لیٹ پہنچے گا نا، ہم ملیں گے بعد میں، پہلے پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی ہے، پہلے پوچھیں گے دیر کیوں، پہلے پوچھیں گے دیر کیوں ہوئی ہے۔ تو جب اللہ، اس دن میڈیا تو تھا نہیں، اب اللہ نے کیسے کام کیا؟ 3 دن تک رکایا کہ رکو غدیر پر۔ اب جب کوئی مکے والا، جب مدینے والا مدینے پہنچا، شام والا شام پہنچا، یمن والا یمن پہنچا، جو جہاں کا تھا وہ وہاں پہنچا۔ جب وہ گھروں میں پہنچے تو بیٹے سے باپ نے پوچھا، بہن سے بھائی نے پوچھا، ہر کسی نے پوچھا کہ کیوں 3 دن کیوں دیر ہو گئی، کہاں رک گئے تھے؟ ہر کوئی بتائے گا کہ غدیر میں رک گئے تھے، کسی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ مومن ہو یا منافق ہو، نچاتے ہوئے بھی بتائے گا۔ یہ میڈیا تھا جو اللہ نے استعمال کیا، 3 دن تک رکوایا وہاں پر۔ پوری توجہ، پوری رات گزر جائے غدیر پڑھتے ہوئے، خدا کی قسم اتنے پوائنٹ سے غدیر کی۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، اس میں آگے بڑھوں گا۔ توجہ جانے محترم، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا، میں بڑا جلدی چل رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا اور رسول نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا، علی کائنات کے مولا بن گئے، کائنات کے مولا بن گئے۔ اب مبارکیں ملنے لگی علی کو۔ علی کا ایک چاہنے والا صاحب نے سہان، یہ وہ چاہنے والا ہے کہ جہاں پر بھی علی جاتے تھے انہیں پتا چلتا تھا کہ اس محفل میں علی آنے والے ہیں، تو اس محفل کے ذہنوں کو اتنا بلند کرتے تھے کہ علی کے فضائل کو علی سے سن سکیں۔ یہ تھے صاحب نے سوال۔ جب ہر کوئی مبارک دے رہا تھا علی کو، صاحب نے سبحان آئے اور آ کر کہا، علی نے دیکھا، صاحب نے سبحان نے پردہ ہٹایا، علی نے دیکھا، مسکرا کے علی سے کہتا ہے، یا علی مولا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مبارک دوں، علی میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مبارک دوں۔ اب یہاں پر آپ کے علاقے میں اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ہو، آپ کے گھر میں بیٹا ہو، پیدا ہو جائے، خوشی ہو جائے، کوئی آپ کا چاہنے والا ہو، دروازے پہ تک الباب کرے، آپ باہر آئیں، آپ کو دیکھ کر کہے میں آپ کو مبارکباد دینے نہیں آیا، آپ کا تو چہرہ ہی بدل جائے گا، پھر آئے کیوں ہو؟
फिर आए क्यों? फिर आए पहला साल जब मुबारक नहीं थे, इतनी बड़ी खुशी है मेरे घर में और तुम मुझे मुबारक देने नहीं है, तो फिर आए क्यों हो? पहला सवाल तो यही होगा, फिर आए क्यों जब तुम्हें इतनी बड़ी खुशी है मेरे घर में? तो साहब ने सवाल का मौला मैं इसलिए नहीं आया कि आपको मुबारक दूं। तो अली ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि अली भी अपनों का मिजाज जानते हैं, अली भी जानते हैं। साहब मुस्कुरा के कहा कि फिर क्यों आए हो? फिर क्यों आए? कहा मौला आपको मुबारक देने नहीं आया, मैं तो मिंबरे विलायत को मुबारक देने आया हूँ, जिसे आप जैसा मौला मिल गया है। आप जैसा मौला मिल गया है, मैं उसको मुबारक देने आया हूँ। अब जब अली की विलायत का ऐलान हुआ और अल्लाह ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ियतु लकुम इस्लाम दीना, आए मेरे रसूल आज हमने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल किया, नेमतों को तमाम किया और तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गए, तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गए। आपके अकीदे का जुमला कहूं, तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गए। पता चला विलायत अली से पहले दीन भी रजी अल्लाह नहीं था। कहाँ बैठे? खुदा की कसम पता नहीं कहाँ बैठे। पता चला विलायत अली से पहले दीन भी रजी अल्लाह नहीं था। अरे दीन में अगर अली की विलायत न हो तो दीन रजी अल्लाह नहीं बनता, तो अगर किसी के दिल में अली की विलायत न हो तो वो रजी अल्लाह कैसे बन जाता है? गदीर सजी थी ताकि अल्लाह के नुमाइंदे का ऐलान हो सके, गदीर को सजाया था ताकि अल्लाह के नुमाइंदे का ऐलान हो सके। दूसरी शर्त अल्लाह ने किताब में दूसरी शर्त ये बताई कि मासूम हो। ज़हन में है ना मासूम? पहला अल्लाह की तरफ से हो। कहे तो मैं और दलीलें तुम आगे बढ़ो, इतनी दलीलें कि मैं पूरी रात पढ़ता रहूं, वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरी शर्त ये है कि पाक हो, पाक हो, पाक हो। क्या अली पाक नहीं है? अली पाक नहीं है? कोई कहे अली पाक नहीं है? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। आयत दलील है अली की तहारत पर, अली की पाकाई पर, अली की तहारत पर। इब्न अब्दुल्लाह से किसी ने पूछा, इब्न उमर से किसी ने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा, आप अली को किस मकाम पे सहाबा रसूल में आप सबसे अफजल किसको मानते हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर से सवाल हुआ कि आप सहाबा रसूल में सबसे अफजल किसे मानते हैं? उसने फहरिस्त बना शुरू की। कहा पहले हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। जब चौथे नंबर पे आए तो साहिल ने कहा कि ये हद नहीं हो गई कि आप चौथे नंबर पे भी अली को नहीं मानते? आप चौथे नंबर पे भी अली को नहीं मानते? आप चौथे नंबर पे भी अली को नहीं मानते? तारीख लिखती है अब्दुल्लाह इब्न उमर के चेहरे पर जलाल आया और जलाल में आकर जवाब दिया, तूने सहाबा का पूछा था, अहले बैत का थोड़ी पूछा है। तूने सहाबा का पूछा है, अहले बैत का थोड़ी पूछा है। मैं तो सहाबा की फहरिस्त बता रहा हूँ। अली अहले बैत में है, अली पाक है, अली अहले बैत में है। पूरी तवज्जो मेरे दोस्तों। देखिए तहारत को तमाम मकातब फिक्र की, फिक्का को उठाकर देख ले, किबला बैठे मेरे सामने, इनसे पूछ लीजिएगा। तमाम मकातब फिक्र, तमाम फिक्का में तहारत को परखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि मालिक खुद कहे ये तहार है, ये चीज पाक है, मालिक खुद कहे, या 2 आदिल आलिम कहे ये पाक है, या मालिक दिखाए ये पाक है। ये 3 तरीके, कोई चौथा तरीका नहीं है। किबला बेटा उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं। जब ये 3 तरीके आए, अली की तहारत को 3 तरीकों पे देखिए। का पहला ये है कि मालिक बताए ये पाक है, मालिक बताए ये पाक है। इन्नमा की आयत खुदा ने भेजी है, किसी और ने नहीं भेजी। इन्नमा की आयत खुदा ने भेजी है अहले बैत के शान में किसी और आयत लाने। अब क्या दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि 2 आलिम बताएं, 2 आलिम बताएं कि ये पाक है। आयत लाने वाला जिब्रील है, बताने वाला रसूल है। और तीसरा तरीका, पूरी तवज्जो, तीसरा तरीका मालिक दिखाए कि ये पाक है, मालिक दिखाए ये पाक है, मालिक दिखाए ये पाक है। अल्लाह ने अली को काबे
میں پیدا کر کے دنیا کو دکھایا کہ اگر پاک نہ ہوتا تو کعبے میں پیدا کیوں کرتا؟ اگر پاک نہ ہوتا تو پیدا کیوں کرتا؟ توجہ دار محترم، گھبرا گئے آپ یا تھک گئے یا گھبرا گئے؟ تھکے نہ گھبرائے، پوری توجہ. بیٹا موبائل کو چھوڑ دے، مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ ڈسٹرب، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. صلاۃ بجے آ رہے ہو بڑا عجیب مرحلہ ہے گفتگو خدائی قسم. اتنی باتیں ہیں ذہن میں کہ میں کیا کیا بتاؤں آپ کے ساتھ. مولانا کوثر نیازی نے، اللہ نے کعبے میں علی کو پیدا کیا. دنیا میں پاک نہ ہوتا کعبے میں نہ پیدا کرتا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ علی کے پیدا ہونے سے کعبہ پاک ہو گیا ہے. علی کے پیدا ہونے سے کعبہ پاک ہو گیا. پوری توجہ. یوم مولود کعبہ ڈے، انٹرنیشنل یوم مولود کعبہ ڈے دہلی میں منایا گیا. مولانا کوثر نیازی کو جب اسٹیج پہ بلایا گیا اور مولانا کوثر نیازی کو جب جو اینکر پرسن تھا جو اناؤنسمنٹ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں مولانا کوثر نیازی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور مولا علی کی زندگی پر روشنی ڈالیں. مولا علی کی زندگی پر روشنی ڈالیں. پوری توجہ سے جملہ سنیے گا. مولانا کوثر نیازی کا جملہ دینے جا رہا ہوں. لکھتے جب مولانا کوثر نیازی ممبر پہ آئے، اسٹیج پہ آئے، بیٹھے، تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز یہاں سے کیا کہ مجھے بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں علی کی زندگی پر روشنی ڈالوں. جنہوں نے مجھے بلایا ہے انہیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ علی نور علی نور ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں روشنی ڈالی نہیں جاتی. روشنی جہاں علی ہو وہاں روشنی ہے، اور جہاں علی نہ ہو وہاں تاریکی تاریکی ہے. اسی مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب مولا علی میں لکھا کہ پوری توجہ ظالم محترم، 13 رجب کی رات اگر علی کی ماں آنے میں تھوڑی دیر کرتی تو کعبہ چل کر ابو طالب کے دروازے پہ آ جاتا. آپ جا کر دیکھیں نا، اب یہ ٹیلی ویژن پر ابھی جو رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا، اس میں آپ جا کر دیکھیں کہ علی کی دشمنی کا بغض کیسے نکل رہا ہے، کیسے نکل کے سامنے آ رہا ہے. اسی لیے تو شاعر محسن نقوی نے کہا، شاعر محسن نقوی نے کہا کہ علی کی محبت چہروں کو سنوار دیتی ہے، بغض علی چہروں کو بگاڑ دیتا ہے. اس کی مثال جا کے رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھیں کیسے کیسے مولوی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیسے کیسے مولوی بیٹھے ہوئے. مجھے تو اس بات میں حیرت ہوتی ہے، ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اللہ جانے اس کے بچے کیسے برداشت کر رہے ہوں گے. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی کعبے میں علی پیدا نہیں ہوئے، کعبے میں علی پیدا نہیں ہوئے، وہ تو فلاں جگہ پہ علی پیدا ہوئے. یہی انٹرنیشنل مولود کعبہ ڈے میں حسن نظامی نے آ کر اسٹیج پر کہا کہ آج کل ہر جہاں بھی جاتے ہیں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں، پوری توجہ سے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی فلاں جگہ پیدا ہوئے. حسن نظامی نے کہا میں کائنات کے، میں دنیا کے تمام مفتیوں کو، تمام مولویوں کو، تمام علماء کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب کعبے میں جائیں اور جا کر ایک جگہ معین کر لیں کہ یہاں علی پیدا ہوئے تھے، تاکہ ہم اسے اپنی عبادت کا سجدہ گاہ بنا لیں. صلوات بھیج دیں آل محمد کے ساتھ. خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات صلی اللہ محمد پاک ہے علی، پاک ہے علی. تیسرا قانون کیا بتایا؟ ان اللہ علیکم وزاد بسطۃ فی العلم، ہم اس کے علم کو بھی کمال پہ پہنچاتے ہیں اور اس کی جسمانی طاقت کو بھی کمال پہ پہنچاتے ہیں. علی کا علم کہاں دیکھیں، جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک یہودی آیا تھا علی کے پاس، ایک علی آیا تھا، ایک یہودی آیا تھا علی کے پاس، یا علی میرا علم
तुम्हारे इल्म के बराबर है, मेरा इल्म तुम्हारे इल्म के बराबर है। अली ने हाथ बढ़ाया, कोई चीज उठाई, उस यहूदी से कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या है? कहा मौला आपने फला पहाड़ी से फाख्ता का बच्चा उठाया है, अंडा उठाया है। अब पूरा दरबार, जितना दरबार था सब खामोश छा गई। यहूदी ने अली के सवाल का जवाब दे दिया। जैसे अली के सवाल का जवाब दिया, अली ने अब तक पूरी दरबार देख रही थी अली के, अली कहा अली मुट्ठी खोल दो पता चले। जैसे अली ने मुट्ठी खोली वही फाख्ता का अंडा था। अब यहूदी ने कहा, पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, अब यहूदी ने कहा अली मैं कहता था ना मेरा और तुम्हारा इल्म एक जितना है, तुम इतने इल्म पर ही सलूनी सल्लू का दावा करते थे। अली ने पलट के कहा, पूरी तवज्जो, अली ने पलट के कहा मैंने वहां से उठाया है, अगर मेरे बराबर है तू वो यहीं पे पहुंचा के आ जा। वहां पहुंचा दे, वहां पहुंचा दे। यानी इल्म बेमिसाल है अली का, कोई इल्म में मुकाबला नहीं कर सकता अली का। तवज्जो है, सुनेंगे थोड़ा तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। सलवात से अंदाजा होगा, मैं सलवात भेज दिया यकीन करें, बेमिसाल है अली, बेमिसाल है अली ने कहा सलूनी सलूनी कबल अंतर को पूछो मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊं। और याद रखें, जो भी अली के मुकाबले में आया, जो भी आया, उसके मुकद्दर में जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं। चले कि तारीख की जाने, वक्त गुजरा, एक मुनाफिक ने मिंबर सजाकर, उस पर स्टेज सजाकर मिंबर रखकर उस पर ऐलान किया, पूछो मुझसे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पूछो मुझसे मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और कुछ लोगों को तैयार भी किया कि तुम चले जाना मजमे में, तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना, मैं जवाब देता जाऊंगा। सुबह से वो सब सवाल पे सवाल और जवाब देता जा रहा। एक मोमिना थी घर में, सुबह से परेशान थी कि कब मेरा शौहर आता है इजाजत लेकर चली जाऊं, कब मेरा शौहर आता है इजाजत लेकर चली जाऊं। पता चला शरीफ औरत वो होती है जो शौहर के इजाजत से घर से निकलती है। जब तक आ जाए मेरा शौहर, शाम हुई, उसका शौहर घर आया, खाना दिया, शौहर का एक अर्ज है मेरे, क्या का एक अली का दुश्मन है, उसने वो दावा किया है जो अली ने किया था कि पूछो मुझसे मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगा। वो सुबह से लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, मुझे इजाजत दो एक सवाल मैं भी पूछ के आऊं, एक सवाल मैं भी पूछ के आऊं, एक सवाल मैं भी पूछ के आऊं, एक सवाल मैं भी पूछ के। शौहर इजाजत दी, वो आई मजमे में, बीच में खड़ी होकर कहते एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है। उसका पूछो क्या सवाल है। एकदम जब देखा ना औरत इस मजमे में, घबराओ नहीं, अपने शौहर से पूछ के आई, अपने शौहर से पूछ के आई, अपने शौहर से पूछ के आई, घबराओ नहीं, अपने शौहर से पूछ के आई। का सवाल क्या है? ये बता तुम्हारी दस्तार में पेच कितने हैं, बता तुम्हारी दरबार में तुम्हारी दस्तार में पेच कितने हैं। उसने दस्तार को खोलना शुरू किया और पेच को गिनना शुरू किया, गिनता गया गिनता गया गिनता गया और आखिर में कहा कि मेरी दस्तार में 7 पेच है। दूसरा सवाल कर। औरत ने कहा मेरे एक सवाल ने तेरी दस्तार उतार दी है, दूसरा सवाल करूंगी सोच तेरा आलम क्या हो जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद। कमाल है अली, इल्म कमाल का है अली का, कोई मुकाबला नहीं है अली के इल्म से। जैसे अल्लाह ने कुल्ले कफा है बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम इंदहुल किताब, कि मैं रसूल से कह दिया मेरे साथ का वो गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और रसूल अली ने कभी भी इस इल्म पर नाज नहीं किया। जब भी जवाब दिया, जवाब देने के बाद कहता था हाज़ा लाभ रसूलुल्लाह, ये रसूल के लाभ का असर है, ये रसूल के लाभ का असर है। इसीलिए तो हम अपनी बज़्म में, अपनी महफिलों में, अपनी मजालिस में अली का जिक्र करते हैं, ताकि दुनिया को बता सके कि जिस मोहम्मद का अली ऐसा हो वो मोहम्मद कैसा बेमिसाल होगा, मोहम्मद कैसा। पूरी तवज्जो मेरे दोस्त, इल्म भी कमाल का है अली का। आखिरी
क्वालिटी तवज्जो है वजाद बस इल्म वाल जिस्म उसके जिस्म वाली ताकत को हम कमाल पे पहुंचा देते हैं, हम कमाल पे पहुंचा देते हैं। ताकत अली कहाँ कहाँ पड़े, खैबर पड़े, खंदक पड़े, औद पड़े, नहरवान पड़े, सफीन पड़े, क्या क्या पड़े, तवज्जो है। अब वक्त नहीं कि मैं पूरी जंग पढ़ूं, एक एक दो जुमले खत्म की बात। बस अली की शुजाअत की कहानी आपको बात खत्म, क्योंकि जब अली वाले जंग में उतरते हैं तो फिर आधे में छोड़ के नहीं भागते। इसीलिए मैं जंग पूरी नहीं पड़ी, जंग में उतर नहीं रहा मैं। ये तो आज के शियों ने दुनिया को दिखा दिया है, चाहे हसन नसरुल्लाह हो, चाहे अली खामनाई हो, चाहे अली सीस्तानी हो, ये तो दुनिया के बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया कहती थी ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, इन्होंने बता दिया कि सुपर पावर ये नहीं है, सुपर पावर खुदा की जात है। जब 39 दिनों तक खैबर फतेह नहीं हुआ, जब 39 दिनों तक खैबर फतेह नहीं हुआ, अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह ने कहा पुकार उसे जो आदम से लेकर ईसा तक का मददगार है, पुकार उसे जो आदम से लेकर ईसा तक के नबियों का मददगार है। आए नबी पुकार उसे, नाद अलियन मजर न जाए, पुकार उसे, पुकार उसे। फजर की नमाज रसूल ने खैबर में पढ़ी, अली ने मदीने में पढ़ी। खैबर की नमाज रसूल ने मदीने में पढ़ी। ऐलान किया रसूल, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। मैं मर्द की डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ा, नतीजे बताऊंगा आपको, फिर देखता हूं कहां तक मेरे साथ है। जो कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। सब ने सुना ऐलान, सब चले गए। एक तारीख में नाम है, जाकर देख लेना। उसने कहा जब मैंने ऐलान सुना मैं बार बार रसूल के पास जाता था, या रसूल कल अलम मुझे मिलेगा, कल अलम मुझे मिलेगा, कल अलम मुझे मिलेगा। रसूल ने कहा जैसे दूसरे सोए हैं तू भी जाके सो जा, जैसे दूसरे सोए से तू भी जाके सो जा। वो कहता है पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। और जब रसूल ने मैदान खैबर में सब सहाबा को खड़ा किया तो जो छोटे कद के थे ना, उन्होंने टीला बनाया, उस पे खड़े हो गए ताकि हम रसूल को नजर आए। ये तो एतबार था रसूल पर। रसूल जैसे आगे देखता है वैसे पीछे देखता है। शायद हमें रसूल अब सबको यकीन था अली तो है नहीं, अलम तो हमें ही मिलेगा, अलम तो हमें ही मिलेगा। रसूल ने कहा ऐन ऐन अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। जैसे ही अली, अच्छा सोचने की बात ये है, रसूल ने क्या कहा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। अजीब अल्फाज है रसूल, मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। करार बोल साहब बैठे से पूछिए, करार की माना भी है न भागने वाला, गैर फरार की माना भी है न भागने वाला। दोनों अल्फाज की मायना एक ही है। करार की माना भी है न भागने वाला, गैर फरार की माना भी है न भागने वाला। जब दोनों लफ्जों की मायना एक ही है तो फिर रसूल ने दोनों लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए, रसूल ने दोनों लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए। आपसे सवाल नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं, सुने। तो रसूल ने दोनों एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल क्यों किए। रसूल के इल्म की फसाहत और बलागत कहां चली गई। कभी भी जवाब न मिलता अगर कुरान में ये आयत न होती, कभी भी जवाब न मिलता। अल्लाह ने कुरान में कहा अम्वात गैर अहयान, ऐ मेरे रसूल ये बुत मुर्दा है और मुर्दा है। ऐ मेरे रसूल ये बुत मुर्दा है और मुर्दा है। अगर अल्लाह कहता मेरे रसूल ये बुत मुर्दा है तो हमारे जहनों में आ सकता था कि आज मुर्दा है कल शायद जिंदा था। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अम्वात गैर, ये कल ये बुत मुर्दा है और मुर्दा है। यानी कल भी थे तो मुर्दा थे, आज भी है तो मुर्दा है, कल भी होंगे तो मुर्दा होंगे, कल भी होंगे तो मुर्दा। रसूल ने क्या कहा, करारन गैर फरारन, जिसे अलम दूंगा वो न कल भागा था न आज भागेगा न कयामत तक भागेगा। कल अलम जब खड़े हो गए, अली आए, अली को अलम दिया, अलम लिया अली।
اب تاریخ نہیں، خیبر بہت بڑا موضوع ہے، میں نے کہا بس میں جملے دو دے کر ختم کر رہا ہوں گفتگو کو. علم لیا علی، علم لے کر علی چلے، جیسے علم لے کر علی چلے، جیسے علم لے کر علی پہنچے، جیسے ہی اس کھڑکی کے سامنے جہاں پر نجومی کے ساتھ مرہب بیٹھا تھا، علی جیسے وہاں پہنچے، علی نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا. جیسے علم کو پتھر میں گاڑا، اس مرہب نے نجومی سے کہا اب تک جتنے آ رہے تھے وہ علم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس نوجوان نے تو علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ یار. اس نوجوان نے تو علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے. تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ 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 نجوم نے حساب لگایا، حساب لگا کے کہا ایک خاص وقت ہوتا ہے جب ایک تارا ایک برج سے نکل کر دوسرے برج میں جاتا ہے تو ہر سخت چیز نرم ہو جاتی ہے. یہ سخت چیز نرم ہو جاتی ہے. یہ وقت اس ستارے کے اس برج میں جانے کا تھا. یہ کمال اس نوجوان کا نہیں ہے، کمال ستارے کا ہے. کمال ستارے کا ہے، کمال ستارے کا ہے. جیسے ہی علی نے جملہ سنا، میرے مولا نے علم کو نکالا پھر گاڑا، پھر نکالا پھر گاڑا، پھر نکالا پھر گاڑا. 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ علی نے علم کو نکالا ہے اور پھر گاڑا ہے. اب نجومی کہتا ہے، اب نجومی کہتا ہے کہ کمال ستارے کا نہیں ہے، کمال نوجوان کا ہے. جب علم نکالتا ہے برج سے ستارہ چلا جاتا ہے، علم گاڑتا ہے ستارہ برج میں واپس آ جاتا ہے. یہ مثال ہے علی. مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا علی نے. اور اتنا عادل ہے میرا مولا کہ جب مرحب کی بہن لاشیں پہ آئی تو آ کر کہا، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لاشوں کی بے حرمتی کرتے تھے. جو بھی جوان کسی دوسرے جوان کو مارتا تھا وہ کیا کرتا تھا، اس کے کان ناک کاٹ کر اپنے دروازے پر رکھ دیتا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نے فلاں پہلوان کو مارا ہے، میں نے فلاں پہلوان کو مارا ہے. جب علی نے مرحب کو مارا، مرحب کو مارا، اور جب مسلمانوں جو علی نے مرحب کو مارا، مرحب بہن آئے اور کہا تیری لاش پہ ضرور ہوتی ہے، لاش پہ ضرور ہوتی ہے، لیکن تجھے عرب کے کسی غیرت مند نے مارا ہے، کسی عزت دار نے مارا ہے کہ تیرے جنازے کی بے حرمتی نہیں کی، اور تجھے اس عدل کے ساتھ مارا ہے کہ تیرے دونوں ٹکڑے برابر ہیں، دونوں ٹکڑے برابر، دونوں ٹکڑے برابر ہیں. اب وہ جملہ جو میں نے کہا تھا کل علم دوں گا مرد کو، اب آپ پہنچا میں دیتی ہے گفتگو کا، کل علم دوں گا مرد کو. جب مال غنیمت ملا، جب مال غنیمت ملا، رسول نے مال غنیمت کو تقسیم کیا. شریعت محمدی کہتی ہے مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے. جب رسول نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، علی کو 2 حصے دیے، سب کو 1 حصہ دیا. علی کو 2 حصے دیے، سب کو 1 حصہ دیا. اب فیصلہ خود کرے کہ مرد علی تھا، باقی کیا تھے. محمد کے ساتھ پتا چلا علی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. علی علی اللہ کا بنایا ہوا. یہی مسئلہ، یہی وجہ کہ آج تک دشمنی ہے علی سے، آج تک دشمنی ہے علی سے. ہمیں کیوں مارا جاتا ہے؟ ہم سے کوئی دشمنی ہے؟ یہ علی ولی اللہ ہے، یہ علی کا نام ہے جسے دشمنی ہے، یہ علی کے فضائل ہے جس سے دشمنی ہے. بڑی قیامت کی رات ہے آج، خدا کی قسم بڑی قیامت کی رات ہے. عجیب قسمت ہے رسول کے گھر کی بیٹیوں کی، خدا کی قسم عجیب قسمت ہے رسول کی بیٹی. 3 اذانیں ایسی ہیں رسول کے گھر میں، 3 اذانیں ایسی آل محمد کے گھرانے میں ہیں جن کو دیکھ کر انسان تڑپ کر رہ جاتا ہے.
پہلی اذان جناب بلال نے دی تھی رسول کی رسول کے موت کے بعد. جب بلال نے اذان دی اور بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حسن دوڑتے ہوئے آئے گا چچا بلال اذان ختم کر دے ورنہ میری ماں زہرا دنیا سے اٹھ جائے گی. عزیزو ایک اذان یہ تھی. دوسری اذان کوفے میں جناب علی نے جب دی تھی تو جناب زینب تڑک کے رہ گئی تھی. اور تیسری اذان تھی کربلا میں جو میرے مولا حسین کے موزن شہزادہ علی اکبر نے دی تھی. جب اذان دی تھی نا علی اکبر نے تو مولا حسین سے کہا تھا، مولا حسین نے کہا بیٹا اکبر تھوڑا زور سے اذان دو تاکہ میری بہنیں تمہاری اذان سن سکے. جب علی اکبر نے کہا نا بابا کون اذان سنے، کہا بیٹا میری بہنیں اذان سنے. علی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا انصاف تو کر تیری بہنیں اذان سنے. ارے جسے مدینے میں چھوڑا آیا اکبر کی بہن وہ اذان نہ سنے. یہ تین اذانیں بڑی عجیب اذانیں عزیزوں، بڑی عجیب قسمت ہے. علی کی بیٹیوں کی بڑی عجیب قسمت ہے، حسین کی بیٹیوں کی. ہاں میرے دوستو، علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا تھا کوفہ تاکہ باپ کے ساتھ عید کر سکے. جب سید آئے نا بی بی زینب کی اماری کو مولا علی نے پکڑا اور کوفے میں پورے کوفے کی بازاروں کو بند کروا دیا. علی نے کہا بیٹا زینب اپنی اماری کے پردے کو ہٹا دے، بیٹا اپنے اماری کے پردے کو ہٹا دے. بیٹا زینب یہ دیکھ یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کی تنگ گلیاں ہیں. بیٹا یہ چورایا ہے کوفے کا، یہاں پہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے. ایک مرتبہ کا بابا بازاروں کے راستے تو مردوں کو دکھائے جاتے ہیں، بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی نے تڑپ کے کہا بیٹا جہاں پہ تو شہزادی بن کے آئی ہے کل یہیں پہ قیدی بن کے آئے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوگی. بیٹا تو اسی کوفے میں باغی کی بہن کہلائے گی. عزیزو 17 رمضان کو جب علی ممبر پہ بیٹھ کر ممبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے تو کسی سے پوچھا، مولا حسن سے پوچھا بیٹا حسن آج کون سا رمضان ہے؟ کہا بابا 17 رمضان ہے. حسین سے پوچھا بیٹا حسین عید میں کتنے دن ہیں؟ کہا بابا 12 یا 13. علی نے تڑپ کے کہا عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. بس عزیزو 19 رمضان کو جیسے ہی علی مسجد کوفہ میں آئے اس ملعون نے ضرب ماری، جیسے ہی علی پر وار ہوا. عزیزو 3 سر آل محمد کیسے ہیں جن پر وار ہوا ہے تو وہ تڑپ کے رہ گئے ہیں. پہلا سر جناب زینب کا، جب بی بی پر بیلچے کا وار ہوا تھا بی بی کا سر تڑپ کے رہ گیا تھا. دوسرا سر ہے مولا عباس کا، جب مولا پر عاشورہ کے دن پیچھے سے کسی نے گرز مارا تھا عباس کا سر تڑپ کے رہ گیا تھا. اور تیسرا سر میرے مولا علی کا، جب جیسے ہی مولا سجدے میں گئے اس ملعون نے وار کیا، علی کا سر تڑپ کے رہ گیا. عزیزو قدرت علی کی صدائیں آنے لگی. مولا کائنات کو جب گھر لے آئے عزیزو طبیب آ گیا، کہا مولا زخم بہت گہرا ہے، مولا وصیتیں کرنا شروع کر دے، مولا وصیتیں کرنا شروع کر دے. وہ یتیم بچے جنہیں علی دودھ جلی غذا دیتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا بابا علی زخمی ہو گیا ہے طبیب نے کہا ہے کہ دودھ چاہیے. عزیزو ہر یتیم اپنا سوکھا ہوا کوزہ اس میں تھوڑا سا دودھ لے کر در علی پہ آیا کہ میں اپنے بابا علی کے لیے یہ دوا لے کے آیا ہوں، انہیں دودھ پلاؤ. یہ ہمیں کھانا کھلاتا تھا، یہ ہمارے ناز اٹھاتا تھا، یہ ہمارے گھروں میں آ کر ہماری روٹیاں پکاتا تھا، ہمیں اناج پہنچا کے جاتا تھا. بس عزیزو ایک مرتبہ علی نے وصیتیں کرنا شروع کی اور بی بی زینب سے کہا بیٹا زینب تھوڑا علی کو چل کے دکھاؤ، تھوڑا علی کو چل کے دکھاؤ. جیسے بی بی زینب چل کے دکھا، جیسے بی بی زینب چلی چند قدم چلی، علی نے کہا بیٹا زینب مجھے پتا چل گیا کہ تو بازار میں کیسے جائے گی، تو بازار میں چلی جائے گی، تو شام میں بازاروں میں چلی جائے گی. ایک مرتبہ کا بابا اتنا بتا دے کہ شام کے بازار میں جب دربار میں جاؤں گی شرابی کے سامنے کلام کیسے کروں گی. بابا مجھے اتنا بتا دے کہ شرابی کے بازار میں زینب کھڑی کیسے رہے گی. بس
अजीज एक मरतबा औलाद को एक दूसरे के हवाले किया। एक मरतबा किसी बीबी के रोने की आवाज सुनी, अली ने जैसे बीबी के रोने की आवाज सुनी, मौला हसन का बेटा हसन ये कौन है जो अली की जिंदगी में रो रहा है? कहा बाबा मौमुल बनीन है जो कोने में रो रही है। एक मरतबा का मौमुल बनीन आप क्यों रो रही है? कहा मौला सबको किसी न किसी के हवाले कर दिया, मेरे अब्बास को किसी के हवाले न किया। एक मरतबा हुसैन का हाथ लिया, ज़ैनब का हाथ लिया, दोनों हाथ पकड़ा कर अब्बास के हवाले किए। कहा अब्बास ज़ैनब भी तेरे हवाले, हुसैन भी तेरे हवाले। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सय्यम अज़ीम من كان من يعمل كان يكون تماس دعاء إلهي بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت علي الأعلى بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض بحق حسن وانت المحسن بحق حسین وانت القدیم الإحسان پاک پروردگار مومن میرے سامنے مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہے میرے مولا ان کے دلوں میں جو جائز حاجت دعائیں کو پورا فرما میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ جو مومنین مومنات جہاں پر بھی پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما جو جن مشکلات میں گرفتار ہیں مولا کائنات کے توسل سے ان کی مشکلات کو آسان فرما میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ جو مومنین مومنات جہان فانی سے رخصت ہو گئے میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ پروردگار تمام مومنین کے تمام مومنین جو بھی موجود دنیا فرین ہے میرے مولا جائز مقصد حاجت پورا جو بیمار انہیں شفا قبل جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد پروردگار ولی اثر کے جو بھی ٹرسٹی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور میرے سامنے جو مومن مومنات جو مومن بیٹھے ہیں ان کے بڑے جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے میرے مولا ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر رحمت کو نازل فرما تمام مرحومین کو جوار رحمت جگہ تمام مومنین مومنات مرحومین کو کچر مولا حسین جناب زہرا کے ساتھ محشور محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے تمام علماء حق کی حفاظت اور مراج وزام کی حفاظت میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اس قابل نہیں لیکن اس قابل بنا دیں جب تک آخری حجت کا ظہور ہو اس کے لشکر میں شمار ہمیں صحیح معنی میں معرفت امام زمان نصیب میرے مولا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ پروردگار ہمارے حقیقی وارث اس ذکر کے وارث وقت کے حسین کے ظہور میں ہماری تمام دعاؤں کو بار کرنے قبول ہماری اس عبادت کو بار کرنے قبول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم صل علی محمد و محمد